کلر سعیدہ کے گاؤں میں کرم دین کی بریانی کی دکان اپنے ذائقے کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ سارے گاؤں کے لوگ کرم دین کے اچھے اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ کرم دین بھی اپنے گاہکوں کی خواہش کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کسی کو بریانی زیادہ ڈال دیتا یا پھر کسی کو رائتہ زیادہ دے دیتا۔ یوں سب مزے سے بریانی کھاتے۔ کرم دین کے دونوں بیٹے ارشد اور ماجد باپ کی مدد کے لیے ہوٹل پر آ جایا کرتے تھے۔ ارشد غصے کا بہت تیز تھا، آتے ساتھ ہی گاہکوں کو ڈانٹنے لگ جاتا۔ ارے شور مت مچو، لائن میں رہو، سب کو بریانی مل جائے گی۔ ارے ارشد بیٹا، گاہکوں کو نہ ڈانٹا کرو، ان سے اچھا سلوک کیا کرو، یہ ہے تو ہمارا ہوٹل چلتا ہے۔ اتنے میں دو چھوٹے بچے کرم دین کے پاس آئے اور کہنے لگے، السلام علیکم چاچا، ہماری بریانی میں ٹانگ کی ہی بوٹی ڈالنا۔ آپ کو پتہ ہے نا چاچا، ہمیں لیگ پیس بہت پسند ہے۔ ہاں بچوں میں ڈالتا ہوں۔ ارے بچوں چپ کر کے بیٹھو، جو بھی بوٹی ملے اسے کھا لیا کرو۔ لیکن چاچا نے بچوں کو لیگ پیس ہی ڈال کر دیا۔ شام کو جب سب گھر گئے تو ارشد کو ماں نے سمجھایا، ارشد بیٹا، اپنے غصے پر کنٹرول کرو۔ دیکھو تمہارے بابا اور تمہارا بھائی ماجد بھی کس طرح گاہکوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس طرح تو بیٹا ہمارے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا۔ جب رات ہوئی تو کرم دین کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ارشد اور ماجد، آپ کے بابا کو منی ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ابھی تو یہ ہوش میں آ گئے ہیں، لیکن انہیں ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال میں شفٹ کریں، آپ کے بابا کی جان کو خطرہ ہے۔ کرم دین نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بیٹو ادھر آؤ، میری بات سنو۔ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ بیٹا، میں نے اس ہوٹل کو بنانے اور چلانے میں بہت محنت کی ہے۔ تم دونوں بھی میری چیزوں کا بہت خیال رکھنا، اور میرے مرنے کے بعد کمرے میں جو الماری ہے اس کے اندر ایک باکس ہے جس میں میں نے بریانی کی سیکرٹ ریسیپی رکھی ہوئی ہے، اسی طرح سے بریانی تیار کر کے گاہکوں کو دینا۔ اور یوں کرم دین کی موت ہو گئی۔ کفن اور دفن سے فارغ ہونے کے بعد دونوں بھائیوں نے بابا کی وصیت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چلو ارشد بھائی، الماری سے بریانی کی سیکرٹ ریسیپی نکالتے ہیں۔ ہاں چلو چلیں۔ لیکن یہ کیا؟ جب وہ دونوں الماری کے پاس پہنچے اور ڈبہ کھولا تو اس میں تو کوئی سیکرٹ ریسیپی نہیں تھی۔ ارے بابا کی سیکرٹ ریسیپی کدھر گئی؟ ارشد، کیا تمہیں کچھ پتا ہے؟ نہیں ماجد، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور یوں ارشد چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح ارشد نے ماجد سے کہا، دیکھو بھائی، میں نے الماری سے رات کو بابا کی سیکرٹ ریسیپی نکال لی تھی۔ اب میں ہی ہوٹل چلاؤں گا، تم اپنا ہوٹل الگ کر لو۔ اور یوں ارشد نے خود ہی ہوٹل چلانا شروع کر دیا اور ماجد نے اپنا الگ ہوٹل کھول لیا۔ کرم دین کی مزیدار بریانی ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگ ارشد کے ہوٹل پر ہی بریانی کھانے آتے، لیکن ارشد کی غصہ کرنے کی عادت اور گاہکوں کو ڈانٹنے کی عادت بڑھتی گئی، اور ادھر ماجد بیچارہ بریانی بنا کر بیٹھا رہتا۔ ایک دو بندوں کے علاوہ اس کی دکان پر کوئی اور نہیں آتا تھا۔ ارے چپ رہ کر بریانی کھایا کرو، میری دکان پر آ کر شور نہ مچایا کرو۔ ارے چلو، اس کے ہوٹل میں بیسی کروانے سے بہتر ہے کہ اس کے بھائی ماجد بجائے ہیں، اس کی بریانی بھی چکھتے ہیں۔ اور یوں سارے بچے اور بڑے ماجد کے ہوٹل پر پہنچ گئے۔ واہ ماجد کی بریانی ارشد کی بریانی سے بھی زیادہ اچھی ہے، آج ہم یہی بریانی کھائیں گے۔ اور یوں ماجد کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کا ہوٹل اچھا چلنے لگا۔ دن گزرنے کے ساتھ ارشد اکیلا رہ گیا، کوئی بھی اس کے ہوٹل پر بریانی کھانے نہ آتا۔ آخر کار ارشد پریشانی کی حالت میں ماجد کے ہوٹل چلا گیا۔
اس نے ماجد سے معافی مانگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماجد نے ارشد سے کہا، ارشد، تم نے بابا کی سیکرٹ ریسیپی تو لے لی، لیکن اس باکس کے پیچھے ایک سیکرٹ لیٹر بھی پڑا ہوا تھا۔ ماجد نے ارشد کو بابا کا لکھا ہوا لیٹر دکھایا، جس میں لکھا ہوا تھا، میرے بیٹو، بریانی کی سیکرٹ ریسیپی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ویسے ہی بریانی بناتا ہوں جیسے ہر جگہ بنتی ہے، لیکن میری بریانی کا راز میرا اچھا اخلاق تھا۔ میری خواہش ہے کہ تم دونوں بھی میرے مرنے کے بعد میرے گاہکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو دیکھنا تمہارے ہوٹل میں کتنی برکت رہے گی۔ یہ سن کر ارشد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ماجد سے کہنے لگا، میرے بھائی مجھے معاف کر دو، اب مجھے بابا کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ مل کر کام کروں گا اور گاہکوں کو بھی نہیں ڈانٹوں گا اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یوں اچھے اخلاق کی وجہ سے دونوں بھائیوں نے مل کر ہوٹل چلایا۔ اب گاؤں کے سب لوگ بہت خوش تھے، وہ خوشی خوشی ہوٹل میں بریانی کھانے آتے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر کہانی کوڑے کا جن دیکھنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔